الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ باب الآنیہ، یہ باب ہے برتنوں کے بارے میں۔ پانی کے بعد برتنوں کا ذکر اس لیے کیا کہ پانی ہمیشہ برتن میں ہی ہوتا ہے، تو جس طرح پانیوں میں سے کس قسم کا پانی استعمال کرنا اور کسی قسم کا نہیں کرنا، یہ بیان جب کر دیا تو اب برتنوں میں سے بھی کچھ برتن شریعت نے منع کیے ہیں اور کچھ کی اجازت دی ہے، تو اب وہ باب قائم کر دیا کہ برتن کس قسم کا استعمال کرنا ہے آپ نے، اس کے بارے میں وضاحت کر دی۔ باب الآنیہ، یہ اناء ان کی جمع ہے آنیہ، برتنوں کا باب۔ عن حذیفہ بن الیمان، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تشربو، نہ تم پیو، فی میں آنیت الذہب، سونے کے برتن میں، والفضہ، اور چاندی کے برتن میں، ولا تأکلوا، اور نہ تم کھاؤ، فی میں صحافہما، ان کے پیالوں میں، فإنہا، پس بے شک وہ پیالے وہ برتن، لہم، ان کافروں کے لیے، فی الدنیا، دنیا میں ہیں، ولکم، اور تمہارے لیے، فی الآخرہ، آخرت میں ہے۔ لا تشربوا فی آنیت الذہب والفضہ، تم سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ پیو، ولا تأکلوا فی صحافہا، اور نہ تم ان کے پیالوں میں کھاؤ، فإنہا لہم فی الدنیا ولکم فی الآخرہ، بے شک وہ ان کافروں کے لیے دنیا میں ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں ہیں۔ متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب تو آپ نے سمجھ لیا کہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا اور پینا حرام ہے۔ اب آئیے اس کی تھوڑی سی وضاحت۔ سونے اور چاندی کا برتن، اس میں کھانا اور پینا یہ دونوں حرام ہے۔ جو کھائے گا، جو پیے گا، وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، حرام کام کرے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ برتن جن کے اوپر سونے اور چاندی کی لیپ چڑھی ہو، کلی کیے ہوئے برتن، تو کیا اس کے اندر کھایا پیا جا سکتا ہے؟ تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ اہل علم نے کہا کہ اگر تو اس کے اوپر کلی اس طریقے کی چڑھی ہوئی ہے کہ اس کی موٹی تہ ہے، اوپر تہ جم جاتی ہے اس کی سونے اور چاندی کی، تو پھر جائز نہیں ہے۔ اور البتہ اگر وہ اس کا رنگ دیا ہے، صرف اس کا رنگ دیا ہوا ہے، تو رنگ دینے سے وہ جدا تو نہیں ہو سکتا برتن سے، تو وہ کہتے ہیں کہ رنگ دینا سونے اور چاندی کے برتنوں کے حکم میں نہیں آتا۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ رنگ دینے سے، کلی کرنے سے، خالی کلی جس کی تہ نہیں ہوتی، خالی رنگ چڑھتا ہے جس کا، وہ جو ہوتا ہے وہ سونے چاندی کا برتن نہیں کہلاتا، وہ اس حرمت کے تحت داخل نہیں ہے۔ البتہ ایسی تہ سونے چاندی کی کہ جس کو جدا کیا جا سکتا ہو، موٹی تہ ہو، یہ درست نہیں ہے۔ لیکن راجح بات یہی ہے کہ کلی سے بھی بچنا ہی بہتر ہے۔ دوسری بات، وہ برتن کہ جن میں سونا اور چاندی مکس ہو، سونا چاندی اور دیگر دھاتیں ملی ہوئی ہوں، تانبا اور اسی طرح سلور اور اسی طرح دیگر دھاتیں ملا کر کچھ برتن بنائے جائیں، کیا ان کو استعمال کرنا جائز ہے؟ تو یہ بھی اس ممانعت کے اندر شامل ہے۔ جس طرح کسی انسان کے لیے، مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی اس میں تانبا مکس کر کے پہننا جائز نہیں ہے نا، تانبا بھی مکس کیا اور سونا بھی مکس کیا، جائز نہیں ہے۔ اسی طرح یہ برتن بھی، ان سے بچنا ہی بہتر ہے، ایسا نہیں کرنا۔ تیسری بات، وہ برتن جو ٹوٹ جائے اور اس کے ٹوٹنے کی جگہ کو سونے کی تار کے ساتھ یا چاندی کی تار کے ساتھ جوڑ لیا جائے، تو کیا اس برتن میں کھانا جائز ہے؟ برتن سارا مٹی کا ہے یا لکڑی کا ہے یا لوہے کا ہے، لیکن وہ ٹوٹ گیا، آپ نے اس کو جو ہے نا ٹانکے لگانے کے لیے سونے کی تار کے ساتھ ٹانکے لگا دیے، جوڑ لیا، جس طرح کہ اس باب کے آخر پہ حدیث آئے گی، تو کیا ایسا جائز ہے؟ تو ایسا جائز ہے، ایسا جائز ہے۔ باقی صورتیں جو ہیں سونے چاندی کی، خالص سونے چاندی کے برتن، یہ بھی جائز نہیں۔ ملاوٹ والے جس میں سونے چاندی کی ملاوٹ ہو جائے، وہ بھی جائز نہیں۔ اور ایسی سونے چاندی کا جس کے اوپر تہ چڑھا دی جائے، وہ بھی جائز نہیں۔
کلی کا مسئلہ اختلافی ہے لیکن اس سے بچنا بہتر. اور آخری صورت ہے کہ اگر برتن ٹوٹا ہو اس کو سونے اور چاندی کے ساتھ اس کی پیوند کاری کر لی جائے تو کیا جائز ہے؟ تو اس میں اہل علم کہتے ہیں جائز ہے اور یہ بات درست ہے. دوسری بات، حدیث کے اندر آتا ہے تم اس میں کھاؤ بھی نہ اور پیو بھی نہ. کیا کھانے پینے کے علاوہ دیگر کاموں کے لیے سونے چاندی کے برتن استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ وضو کرنے کے لیے، جس طرح کہ یہ باب بھی آیا ہے، آپ کھاتے پیتے تو نہیں ہے لیکن سونے کا برتن آپ نے رکھا ہے وضو کرنے کے لیے، یا آپ نے جو ہے نا وہ کھانے پینے کے لیے نہیں، سونے کا برتن جو ہے نا وہ آپ نے رکھا ہوا ہے خوبصورتی کے لیے، زینت کے لیے، یا کسی چیز کو سٹور اور ذخیرہ کرنے کے لیے وہاں سے نکال کے آپ کھاتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ واللہ عالم بالصواب. درست بات، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے. دو موقف ہیں. ایک موقف یہ ہے کہ صرف کھانا پینا منع ہے، یہ موقف علماء امت میں سے کچھ لوگوں کا، جن میں امام شوکانی، امام صنعانی اور دیگر اہل علم شامل ہیں. اور دوسرا موقف یہ ہے کہ نہیں، جب کھانا پینا جو کسی برتن کا اصل مقصد ہوتا ہے وہ جائز نہیں ہے تو دیگر کام جائز کیسے ہو گئے؟ اور ابن حجر کا موقف بھی یہی ہے کہ کھانے پینا بھی جائز نہیں اور کسی بھی طرح کا اور استعمال بھی جائز نہیں ہے. اسی لیے وہ اس کو وضو والے باب کے اندر لے کر آئے ہیں، طہارت کے باب میں لے کر آئے ہیں کہ ایسے برتن سے طہارت حاصل کرنا بھی جائز نہیں ہے. حالانکہ طہارت حاصل کرنا کھانے پینے کے اندر نہیں آتا. واللہ عالم بالصواب. مجھے بھی یہی بات سمجھ آتی ہے کہ دیگر استعمال بھی اس کا جائز نہیں ہے. اگرچہ بعض اہل علم نے کہا جی اباحت اصل ہر چیز کے اندر براعت ہوتی ہے، براعت اصلیہ کے تحت جائز ہے جو ہے نا وہ، لیکن میرا دل جس چیز کی طرف جاتا ہے نا کہ شریعت بعض دفعہ کسی چیز کے اغلبی استعمال کو بیان کرتی ہے. اغلبی استعمال کیا ہوتا ہے؟ برتن کا غالب استعمال کھانا اور پینا ہی ہوتا ہے، تو باقی چیزیں اس کے تحت ضمناً آ جاتی ہیں. جس طرح قرآن کہتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْيَتَامَى، تم یتیموں کے مالوں کو نہ کھاؤ. اب کوئی بندہ یہاں پر یہ کہنا شروع کر دے کہ یتیم کا مال کھانا جائز نہیں ہے، البتہ ویسے اس کے کپڑے پہن لینا، اس کی زمین لے لینا، اس کو کاروبار پہ لگا لینا یہ جائز ہے، کیونکہ اللہ نے تو صرف کھانے سے منع کیا. تو کیا یہ استدلال ٹھیک ہوگا؟ نہیں، بلکہ یہ سب کی سب چیزیں کھانے کے اندر آتی ہیں. اسی طرح یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ جو ذکر کیا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھاؤ پیو نہ، یہ غالب استعمال کا ذکر کیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیگر چیزیں جائز ہو گئیں. لہٰذا اس میں راجح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ سونے اور چاندی کا برتن بنوانا ہی جائز نہیں ہے، اور سونے اور چاندی کے برتن کو کسی بھی طرح استعمال کرنا وضو کے لیے، فیشن کے لیے، خوبصورتی کے لیے، ڈیکوریشن کے لیے یا سٹور کرنے کے لیے، کسی بھی کام کے لیے سونے اور چاندی کے برتن کو استعمال رکھنا جائز نہیں ہے. یہی راجح ہے. اگلی بات اس میں یہ ہے، اس میں علت کیا ہے؟ علماء کی دو آراء ہیں. کچھ علماء کہتے ہیں اس میں اصل علت جو ہے نا وہ غرور اور تکبر ہے، غرور اور تکبر ہے. دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں جو اصل علت ہے نا وہ غرور تکبر نہیں ہے، خود سونا چاندی ہونا ہی اس کی علت ہے. سونا چاندی ہی اس کی علت ہے. کیا مطلب؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ برتن اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے رکھے ہیں، تو جو جنت کے برتن ہیں اللہ ان کو دنیا میں استعمال کرنا مومنوں کے لیے پسند نہیں کرتا. دیکھیں ریشم کا لباس جنتیوں کا لباس ہے، اللہ نے مردوں کو دنیا پہ منع کر دیا. سونے کا لباس، سونا مردوں کے لیے جنت میں ہوگا، اللہ نے دنیا میں منع کر دیا. شراب جنت میں ہوگی، اللہ نے اس سے منع کر دیا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دنیا میں اللہ نے منع کر دی لیکن وہ جنت میں ملیں گی. تو اسی طرح اصل یہی ہے کہ سونا اور چاندی کے برتن بھی جنت میں استعمال کرنے ہیں، تو اللہ نے دنیا میں بطور امتحان اس سے منع کر دیا، جس طرح شراب سے منع کر دیا. تو یہی اس میں اصل اس کی علت ہے کہ سونا اور چاندی ہونا ہی اس کی علت ہے. لہٰذا اس کو یہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ جی میرے اندر تو عاجزی ہے، میرے اندر تکبر نہیں ہے لہٰذا میں سونا چاندی استعمال کر سکتا ہوں. نہیں، اس کا استعمال ہی اصل وجہ ہے، کیونکہ شریعت نے خود اس کی علت بیان کر دی کہ یہ ان کافروں کے لیے دنیا میں ہے اور تمہارے لیے آخرت میں. اگلی بات، سونے اور چاندی کے علاوہ جو قیمتی قسم کے جواہرات ہیں، ہیرا ہے، بڑے بڑے جواہرات، لال ہے، یاقوت ہے، مرجان ہے، یا ایسے ایسے پتھر ہیں کہ سونا ان کے آگے کیا چیز ہے.
اربوں کے اندر ایک چھوٹا چھوٹا نگ ہوتا ہے جس کی قیمت اربوں کے اندر ہوتی ہے. بڑے بڑے مہنگے پتھر ہیں چھوٹے سے، اور لیکن اربوں کے اندر اس کی بالیت. تو کیا اس قیمتی قسم کے جو پتھر ہوتے ہیں کیا ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا؟ ان کی جو ہے حرمت بھی یہاں سے ثابت ہوتی ہے کہ نہیں؟ واللہ اعلم بالصواب. حدیث کے اندر سونے اور چاندی کا ذکر ہے، باقی قیمتی قسم کے جواہرات، قیمتی قسم کے پتھر، قیمتی قسم کے برتن، اس کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے. ہاں آپ اسراف کہہ سکتے ہیں، فضول خرچی ہے، اسراف ہے، اور دلائل کی بنیاد پر آپ اسے روک سکتے ہیں کہ جی اس میں فضول خرچی ہے، اس میں جو ہے نا وہ ریاکاری آ سکتی ہے، اس میں تکبر غرور آ سکتا ہے. لیکن اس حدیث کے ساتھ ہم اس کو نہیں جوڑ سکتے. کیوں؟ اس حدیث میں سونے چاندی کا ذکر ہے، تو لہٰذا سونا چاندی ہی اس کے ساتھ جوڑیں گے. تو جو علماء کہتے ہیں جی اصل علت تکبر ہے، وہ کہتے ہیں جی جب تکبر سونے چاندی میں پایا جاتا ہے تو جواہرات میں بھی پایا جاتا ہے، لہٰذا جو باقی دیگر قسم کے موتی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے. واللہ عالم بالصواب. میرا فہم یہ ہے کہ ان قیمتی جواہرات کو اس حدیث کے ساتھ مت جوڑیے. البتہ دیگر دلائل کی بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ فضول خرچی ہے، یہ اسراف ہے، اس میں تکبر کا شائبہ ہے، یہ چیزیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن اس کو اس حدیث کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا. واللہ عالم بالصواب. لہٰذا اگر کوئی قیمتی قسم کا برتن بناتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ حرام ہے، دیگر دلائل سے اس کو جوڑ سکتے ہیں، اس حدیث کی بنیاد پہ اس کو حرام نہیں کہہ سکتے. یہ واللہ عالم. اگر یہ فہم درست ہے تو اللہ کی طرف سے، ورنہ اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے. تو فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، بے شک یہ ان کے لیے دنیا میں. کن کے لیے؟ کافروں کے لیے. اس کا مطلب تحدید ہے، یہ مطلب یعنی کہ ان کو غصے میں یہ بات کہی جا رہی ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا میں یہ برتن استعمال کرنا حلال ہو گیا، حلال نہیں ہے ان کے لیے بھی، لیکن یہ بات غصے میں کہی جا رہی ہے کہ یہ تو وہ کام دنیا میں کر رہے ہیں، انہیں کرنے دو ذرا، تم نے یہ کام آخرت میں کرنا ہے، البتہ تمہارے لیے یہ کام آخرت کے اندر ہے. تو اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہر قسم کی ایسی شان و شوکت جو کفار کے اندر پائی جاتی ہو اور اسلام نے اس سے منع کیا ہو، ہمیں حد الوسع اس سے بچنا چاہیے. یعنی کافروں کی مشابہت سے بچنا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا یہ برتن ان کے لیے ہیں دنیا میں، یعنی وہ استعمال کرتے ہیں، تم نے نہیں کرنے. معلوم ہوا کہ ان کی مشابہت سے بچنا ہے. لہٰذا ان جیسے لباس اور ان جیسے جو ہے وہ اپنی ثقافت اور کلچر اختیار کرنا، یہ ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے طور طریقے پر ہی رہیں، ان کی مشابہت سے بچیں. تو یہ حدیث ایک مرکزی نقطہ رکھتی ہے اس معنی میں بھی کہ ان کی مشابہت سے بچنا ہے. البتہ مشابہت یہ ان چیزوں میں نہیں ہوتی جو چیزیں جائز ہیں. ایک چیز جائز ہے آپ کے لیے بھی ان کے لیے بھی، تو یہ جو چیز ہوتی ہے اس میں مشابہت نہیں ہوتی. مشابہت تب آتی ہے جب ایک چیز سے اسلام نے روکا ہو اور وہ چیز ان کے مذہب یا ان کی ملت کا شعار بنتی ہو، یا ان کے رسوم و رواج کے اندر وہ چیز آتی ہو، پھر یہ چیز جو ہے نا مشابہت میں جاتی ہے. تو یہ ہے حدیث مبارکہ کی کچھ وضاحت اور اس کی تفسیر. خلاصہ باب میں لانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے برتنوں کو دیگر استعمال پر بھی نہیں لایا جا سکتا، لہٰذا وضو وغیرہ کے لیے بھی ایسے برتن استعمال نہیں کیے جا سکتے. دوبارہ سنیں، لا تشربوا فی آنیۃ الذہب والفضہ، تم سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ پیو. ولا تأکلوا فی صحافہا، نہ تم ان کے پیالوں میں کھاؤ. فإنہا لہم فی الدنیا، بے شک وہ ان کے لیے دنیا میں، ولکم فی الآخرہ، اور وہ تمہارے لیے آخرت میں ہے. یہ صحاف، یہ صحفت ان کی جمع ہے. اس پیالے کو کہتے ہیں، بعض اہل علم نے لکھا اس پیالے کو کہتے ہیں جس کے اندر اتنا کھانا آ سکے جو 5 بندوں کو سیر کر دے. یعنی وہ پیالہ، وہ برتن جو اتنا بڑا ہو کہ 5 بندے اگر کھائیں تو ان کا پیٹ بھر جائے، اس کو کہتے ہیں صحاف. جی اگلی حدیث، وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا گیا ہے، قالت، وہ کہتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذی یشرب فی اناء الفضہ، وہ آدمی جو چاندی کے برتن میں پیتا ہے،
انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم، یقیناً وہ بھرتا ہے اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ۔ پیچھے والی حدیث میں منع کیا گیا تھا، اس حدیث مبارکہ کے اندر اس کی سزا کا ذکر کیا گیا کہ جو بندہ پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ کیا مطلب؟ جو بندہ اس میں پیتا ہے، آگ تو اس کے پیٹ میں خود نہیں جاتی، مطلب یہ ہے کہ ان برتنوں میں کوئی چیز کھانا پینا اس کے پیٹ میں آگ جانے کا باعث ہے، پیٹ میں آگ کے داخل کیے جانے کا باعث ہے، تو اسی لیے باعث کا ذکر کر دیا، لازم جو چیز تھی اس کا ذکر کر دیا۔ تو اس حدیث کے اندر جو ہے نا وہ وعید کا ذکر کر دیا کہ یہ جو ممانت ہے نا، یہ استحباب کے درجے پر نہیں ہے یا مباح کے درجے پر نہیں ہے کہ جی بہتر ہے تم اس سے بچو، بلکہ یہ حرمت کے درجے پر ہے کہ ہر صورت میں تم نے اس سے بچنا ہے، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھرے گا۔ الذی یشرب فی اناء الفضہ، وہ آدمی جو پیتا ہے چاندی کے برتن میں، انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم، یقیناً وہ بھرتا ہے اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔